دیکھو دین کا جہاں تک چلے گا نا، دین کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کا کتنی ترقی کرے، یہ تو نظر کرے، دین بہرحال دین ہے. اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا. مثلا اسلام ورسز اسلام بحث ہوگی، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، یہ بحث کہاں سے آئی؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں فساد ہو یا تضاد ہو؟ ہوتا ہے ہفتہ دو بندی اور بریلی میں جان کا فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی گل کے بدلے میں کھڑے ہو کے اب یوں کہو سلام پڑھنا، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، اور ایک گروہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں، اب یہ سارا دین ہی گنا جائے گا. اسی طرح یہ جو فرقہ ورسز فرقہ، شیعہ سنی ادھر ادھر، اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ کے علم ہی نہیں ہے. محمد کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، حضور پاک آپ کے رسول ہیں. چاہتے ہوتا نا اللہ ترجمہ کو ایسی بات کرتا ہے کہ تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کسی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو، تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا. کہتے آتے رہو، ہم بھی چٹھی پڑھیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں کسی ذات کو، اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ. مثلا یہ اللہ یہاں موجود ہے، ایک سائل ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو. یہ جو تم جوس بنے پڑے ہو پیسے کے اوپر، پیسہ دو. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ جمع کر رہے ہو تم، جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو. وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں تو زکات دے چکا ہوں. اور یہ اگر اللہ بعد میں کہا کہ دیکھو میں خود ہی تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو کون سے الگ حکم میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس وقت بھی اس کی آواز نہیں مانو گے. اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا. اور بینک والوں نے سود اللہ نے منع کیا تھا، کہتے ہیں تو بینک والے زبردستی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا قانون کے مطابق صحیح ہے،